جیسے عیسائیت میں تصور ہے کہ آپ جو ہے چرچ میں جائیں اور کہہ دیں کہ پاسٹر میں نے گناہ کیا اور وہ معاف کر دے. نہیں، یہاں پر کوئی ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے اور آپ کے درمیان ہے، اور اللہ تعالی ہی بخش سکتا ہے گناہوں کو. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي ظَلَمْتُ، میں ذمہ دار ہوں اور صرف تو مغفرت کرنے والا ہے. ذنب یعنی ذنوب، یہ بروکن پلورل ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. دیکھیے ہم نے سیکھا مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون یا مسلمین. کافر کی کافرون کافرین. صالح کی صالحون صالحین. مشرک کی مشرکون مشرکین. اون اور این جڑانے سے جمع بن جاتی ہے. یہ جو ذنب کی جمع ذنبون ذنبین نہیں ہے، ذنوب ہے. نفس کی جمع نفسون نفسین نہیں ہے، نفوس ہے یا انفس ہے. بیت کی جمع، بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر. بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ تو معلوم ہے نا. بیت کی جمع بیتون بیتین نہیں ہے، بیوت ہے. اس جمع نے رول کو توڑا ہے. کون سے رول کو؟ اون اور این والے رول کو. تو اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر. رول کو توڑا اس نے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. آگے ہم اس کی دلچسپ اپلیکیشن دیکھیں گے، مشکل نہیں، دلچسپ، اور اردو میں اس کا لطیفہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حیدرآبادی جمع کی صورت میں. آگے اگلے اسباق میں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی سوائے تیرے. فَاغْفِرْ لِي، فا یعنی پس، اغفر بخش دے. اغفر غفر غفر غفرتا غفرتم غفرت غفرنا. یغفر یغفرون تغفر تغفرون اغفرون اغفر. اغفر بخش دے. اللہ تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. اغفر بخش دے. اغفر دونوں کو ملائیں گے تو فغفر، پس بخش دے. لی مجھ کو، لی کا مطلب لیے ہے، لیکن یہاں پر جیسا ہم نے کہا پریپوزیشن حرف جر کانٹیکس سے بدلتا ہے. آپ کی زبان میں بخشنے کے لیے کو ہے، عربی زبان میں لی ہے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. forgive me، forgive for me نہیں بولیں گے، forgive to me نہیں بولیں گے. انگلش میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، تو ہر زبان میں بدلتے رہتا ہے. بہرحال فاغفر لی بخش دے مجھ کو. مغفرتن بخشش. اغفر لی مغفرتن بخش دے مجھ کو بخشش. یہ کیا بات ہوئی؟ بخش دے مجھ کو بخشش. اور اس سے پہلے آیا تھا انی ظلمت نفسی ظلمن، ظلم کیا میں نے ظلم. بخش دے مجھ کو بخشش. ہم اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں. عربی زبان میں اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو دلچسپ مثال دیتا ہوں اردو کی، اور آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے اس اپلیکیشن کو. اگر میں کسی کو ماروں تو میں کہوں گا میں نے مارا. اگر میں اس کو خوب ماروں تو میں کہوں گا ایسی مار مارا، ایسی مار مارا. مار ناؤن، مارا فعل. ایسی مار مارا. یہاں پر وہی ہے ظلمت ظلمن اغفر لی مغفرتا. سمجھ رہے نا آپ؟ مار مارا، ظلمت ظلمن ظلم کیا، ظلم یعنی بہت ظلم کیا، ظلم کیا میں نے. اغفر لی مغفرتا بخش دے بخشش یعنی خوب بخش دے. میں نے خوب ظلم کیا تو خوب بخش دے. فاغفر لی مغفرتا. سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، لیکن وہ مصطلحات سے نہیں سمجھ میں آئے بات، وہ اہم ہے. فاغفر لی مغفرتا من عندک، اپنے پاس سے. من یعنی سے، عندہ یعنی پاس. عندہ اگر آپ کہیں کہ بھئی کم روپیہ عندک، کم ریال عندک، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ عندہ یعنی پاس. ہمارے دوست نے کہا کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ جنرلی انسان سے مانگے آپ تو کم ریال عندک یعنی کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. عندہ یعنی پاس، اور قرآن کریم میں عندہ بہت بار آیا ہے. عندہ یعنی پاس، تقریباً 200 بار. عندہ یعنی پاس، عندہ یعنی عندہ یعنی پاس. عندی کا یعنی آپ کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، تمہارے پاس. فاغفر لی مغفرتا من عندک، مغفرتا من عندک اپنے پاس سے بخشش یعنی اپنی خاص بخشش. آپ ہی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس ہی ہو سکتی ہے وہ. سمجھ رہے نا؟ ورحمنی، وا اور ترجمہ کیجئے، وا اور ارحم رحم کر.
ارحم رحم کر، آرڈر نہیں دے رہے، بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ارحم رحم کر، نی مجھ پر لگانا پڑے گا اردو میں جیسا ہم نے دیکھا، ہیو مرسی آن لگانا پڑے گا انگلش میں. پریپوزیشن کبھی اس میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے. گھبرانے کی بات نہیں، کہ بات کیا کہی جا رہی ہے اس کے حساب سے آپ کی زبان میں پریپوزیشن لگ جائے گا بس. ارحمنی، اور رحم فرما مجھ پر. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک، بے شک تو، انت تو، انک انت، بے شک تو یعنی تو ہی، وہی جو فورس والی بات ہوئی، بے شک تو ہی، الغفور بخشنے والا، خوب بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے. معلوم ہے یہ دعا کس کو سکھائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جو اس امت کے سب سے بہترین انسان ہیں، ان کو سکھائی. ان کے سٹیٹس کو دیکھیے اور اس دعا کے الفاظ کو دیکھیے، اس دعا کے الفاظ کو دیکھیے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے. کیا سکھایا آپ نے؟ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، بہت زیادہ ظلم. کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سے ہم کیا سیکھیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بالکل اللہ تعالی کے سامنے بچ جانا ہے اور پورے صدق دل سے پڑھنا ہے کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا. نماز کے آخر میں بھی پڑھی تو گویا میری نماز بھی آدھی نماز ادھر جا رہی ہے، دماغ ادھر جا رہا ہے، خشوع برابر نہیں ہے. عبادت میں بھی ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو یہ انکساری اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ تعلیم ہے جو ہم کو اس دعا سے ملتی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.